پاکستان اور اسرائیل آج سے نہیں بلکہ اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسرائیل نے بلا شبہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا مگر ہم نے اسے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ ہم نے بھی اسرائیلیوں پر ثابت کیا کہ ہم بھی اپنی ماؤں کا دودھ پی کر جوان ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے معرکوں کی تاریخ بتائیں گے جس میں ہم نے اسرائیل کی سرزمین پر جا کر اس سے نہ صرف للکارا بلکہ اس کے جہاز بھی تباہ کیے اور وہ آج تک اس کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ پہلی بار ہم نے اسرائیلیوں کے سینے میں خنجر اس وقت گھونپا جب عرب اسرائیل 6 روز جنگ شروع ہوئی تھی، جسے عرب اسرائیل جنگ 1967 تیسری عرب اسرائیل جنگ اور جنگ جون بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ مصر کے صدر جمال الدین ناصر نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے ایک گروہ سے اتحاد کر کے ستمبر 1965 میں امام یمن کا تختہ الٹ دیا، اور جب اس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو صدر ناصر نے اپنے حامیوں کی مدد کے لیے وسیع پیمانے پر فوج اور اسلحہ یمن بھیجنا شروع کر دیا، اور چند ماہ کے اندر یمن میں مصری فوجیوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی۔ بلا شبہ صدر ناصر کے اس جرأت مندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داغ بیل ڈال دی گئی، لیکن یہ اقدام خود مصر کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ صدر ناصر یمن کی فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے اور وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لیے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیے اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینا اور مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر تعینات تھی، صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور ابنائے عقبہ کو جہاز رانی کے لیے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی کر دی۔ اسرائیل نے جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجا طور بھروسہ تھا، مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ مصر کی فوج کا بڑا حصہ یمن میں تھا جسے بر وقت بلانا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے، مصر سے اور اردن کو باہر نکال کیا بلکہ شام میں جولان کے پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نماء سینا پر بھی قبضہ کر لیا، اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لیے گئے اور روسی اسلحہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اتنی ذلت آمیز شکست نہیں کھائی ہوگی اور اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی۔ اسرائیل کے مقابلے میں اس ذلت آمیز شکست کے بعد صدر ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سعودی عرب اور اردن سے مفاہمت پیدا کی اور شاہ فیصل سے تصفیہ کے بعد جس کے تحت مصر نے یمن میں مداخلت نہ کرنے کا عہد کیا، مصری فوجیں یمن سے واپس بلا لی گئیں۔ مصر کی شکست کی سب سے بڑی وجہ مصری فوج کی نااہلی اور مصری فوجی نظام کے نقائص تھے، لیکن مصری فوج اور اسلحہ کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا بھی شکست کی ایک بڑی وجہ تھی۔ مصری سمندر کے قریب اسرائیلی جہازوں نے امریکی بحریہ کے جہاز لبرٹی پر حملہ کیا جس میں 34 امریکی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بعد میں اس غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ اس کی امریکہ نے باقاعدہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بعض محققین نے دعویٰ کیا کہ حملہ منصوبے کے تحت کیا گیا اور ارادہ یہ تھا کہ جہاز ڈوبنے کے بعد ملبہ مصر پر ڈال کر امریکہ کو براہ راست جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا، مگر جہاز ڈوبا نہیں اور اسی لیے مصر پر الزام نہیں لگایا جا سکا۔
6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں پائلٹوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہوا بازوں نے اردن، مصر اور عراق کے فضائیہ کی جانب سے لڑنے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عرب ممالک نے پاکستان سے اپیل کی کہ اسرائیل نے اچانک حملہ کر دیا ہے، ان کے پاس ماہر پائلٹس نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان نے فوری طور پر 1 درجن سے زائد پائلٹ بھیجے، جنہوں نے اسرائیل پر کئی کامیاب پروازیں کیں اور عرب ممالک میں بمباری کرنے آنے والے 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ اسرائیلی زمینی دستوں کو بھی ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں عرب افواج کے 21,000 فوجی شہید، 45,000 زخمی اور 6,000 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ اندازہ 400 سے زیادہ طیارے تباہ ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کے 789 فوجی مارے گئے، جبکہ 2,563 زخمی ہوئے اور 15 قیدی بنا لیے گئے۔ جون 1967 کی جنگ میں شکست کے نتیجے میں غزہ، فلسطین اور جزیرہ نما سینا کا 24,000 مربع میل 1,80,000 مربع کلومیٹر علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ نہر سویز بند ہو گئی اور مصری جزیرہ نما سینا کے تیل کے چشموں سے محروم ہو گیا۔ صدر ناصر نے شکست کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے فوراً استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کا استعفیٰ واپس لینے کے لیے قاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر ناصر نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس طرح صدر ناصر کا اقتدار تو قائم رہا، لیکن 1967 کی شکست کی وجہ سے مصری فوج کی عزت خاک میں مل گئی۔ لوگ فوجیوں کو دیکھ کر فکر چست کرنے لگے، جس کی وجہ سے فوجیوں کے عام اوقات میں وردی پہن کر سڑکوں پر نکلنے سے روک دیا گیا۔ 1967 کی جنگ نے مصر کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نہر سوئز تھی، جس کی وجہ سے مصر کو ہر سال $9.5 کروڑ کی آمدنی ہوتی تھی۔ نہر کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ ہو جانے کے بعد نہر سوئز میں جہاز رانی بند ہو گئی۔ ایک ایسے موقع پر جبکہ مصر کو اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی، نہر سوئز کی آمدنی کا بند ہونا بڑا تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ لیکن سعودی عرب، کویت اور لیبیا آڑے آئے اور تینوں نے مل کر $9.5 کروڑ سالانہ کی امداد فراہم کر کے نہر سوئز کی بندش سے ہونے والے نقصان کی تلافی کر دی۔ جولائی 1968 میں صدر ناصر نے روس کا دورہ کیا، جس کے بعد روس نے مصر کو ازسر نو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ روس نے پہلی مرتبہ زمین سے ہوا میں چلائے جانے والے کم فاصلے کے میزائل مصر کو دیے۔ آواز کی رفتار سے 1.5 گنا تیز چلنے والے جیٹ طیارے اور 500 ٹینک دینے کا وعدہ کیا۔ 3,000 فوجی مشیر اور فنی ماہر بھی فراہم کیے۔ عرب ملکوں میں سعودی عرب، کویت اور لیبیا نے وسیع پیمانے پر مالی مدد فراہم کی۔ روس اور عرب ملکوں کی اس امداد سے مصر کے فوجی نقصانات کی ایک حد تک تلافی ہو گئی اور اقتصادی حالات بھی سنبھل گئے۔ 1968 کے آخر میں عثمان بندے نے بھی کام شروع کر دیا اور نہر سوئز کو مصر کی معیشت میں بنیادی اہمیت حاصل تھی، لیکن یہ نہر 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے کے بعد سے بند پڑی تھی۔ آمدنی کے اس ذریعے سے محروم ہو جانے کے بعد مصر کو سعودی عرب، کویت اور لیبیا کی اقتصادی امداد پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصر کے صدر انور سادات نے یہ پیشکش کی کہ اگر اسرائیل نہر کے مشرقی ساحل سے واپس ہو جائے تو نہر سوئز کھول دی جائے گی، لیکن یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا، جس پر مصر نے حملے کا فیصلہ کر لیا اور پاکستانی پائلٹ ایک بار پھر اسرائیل پر آگ برسانے کو تیار تھے۔ اس جنگ کے دوران پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہوا باز مشرقی وسطی بھیجے اور 8 پاکستانی ہوا بازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور MiG 21 طیاروں میں پروازیں کیں۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ ستار علوی یوم کپور جنگ میں پاکستان کے پہلے ہوا باز تھے، جنہوں نے اسرائیل کے ایک میراج طیارے کو مار گرایا۔ انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز بھی سے نوازا گیا۔ ان کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے اسرائیل کے 4 F-35 طیارے تباہ کیے۔ پاکستان کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔